کہتے جی کہ میں عمرے کے لیے آیا تھا، میں نے کعبہ کا طواف کیا، صفا مروہ بھی دوڑا، پھر میں نے بال بھی کٹوائے، لیکن 2 رکعت نہیں پڑھے۔ کوئی حرج نہیں، جب بھی یاد آئے پڑھ لو، ضروری نہیں ہے۔ وہ تو افضل ہے کہ آدمی یعنی طواف کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھے۔ اب اگر کسی نے مثلا عصر کو طواف کیا ہے، اس نے 2 رکعت نہیں پڑھی، صفا مروہ دوڑنے چلا گیا، ٹھیک ہے، صفا مروہ دوڑ کے حلق کرا لیا، ٹھیک ہے، اب مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ اچھا پھر بھی یاد نہیں آئے تو جب یاد آئے پڑھ لیں۔ ہمارا مسجد جو ہے کچا ہے، اس کو پکا بنانا چاہیے، اچھی بات ہے، مسجد کو پکا، وہ تو قبر پکی بنانا منع ہے، مسجد بنانا تو منع نہیں ہے، قبروں کو پکا نہ بناؤ۔ لیکن مسجدیں جو ہیں اللہ کی، وہ جتنا اچھا ہے اچھے سے اچھے بناؤ، خوبصورت بناؤ، مضبوط بناؤ، بالکل اللہ توفیق دے، ضرور بناؤ۔ میرے والدین کا گھر جو ہے بالکل قریب ہے، لیکن میرا خاوند مجھے 15 دن کے بعد جانے کی اجازت دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹی، آپ کو خاوند کے کہنے پہ چلنا ہے، قریب دور کی بات نہیں ہے۔ خاوند کے حکم پہ آپ پابند رہیں تو یا پھر آہستہ 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 اسے قائل کریں کہ بھی ماں باپ کے ملنے میں کیا حرج ہے، یا پھر ماں باپ سے کہیں کہ وہ تمہیں روز ملنے کے لیے آ جایا کریں۔ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ کہے گا جاؤ تم بھی جایا کرو، کوئی حل جان چھوڑو۔ اب یہ تو اور سارے گھر والے آگے بیٹھ کے کھانا کھلاؤ، ماں باپ کو سمجھا دو، کہو بھی ہر دوسرے دن تم بھی ساری فیملی لے کے آ جایا کرو، اور یہ بھی کہا کرو کہ ہم کھانا اپنے داماد کے گھر میں کھائیں گے، ہمارا داماد بہت اچھا آدمی ہے۔ جب 2 دفعہ 3 دفعہ مار پڑے گی، وہ کہے گا بہتر ہے کہ بیوی چلی جائے۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک بنیا، ہندو بنیا، تو اس کو خیال آیا کہ بھئی میں اپنے گھر کی بچت کیسے کروں۔ اس نے بیوی سے کہا کہ رانی بات یہ ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں تقریباً 1 ہفتے کے بعد آؤں گا۔ اور نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے یہ کیا کہ روزانہ کسی دوست کے گھر پہنچا، بھائی بڑا دل کر رہا تھا آپ کو ملنے کے لیے، وہ کھانا بھی وہیں کھاتا، دن رات کا رات گزارتا، دوسرے دن پھر کسی اور دوست کے پاس پہنچ جاتا۔ اسی طرح 7 دن گزارے اور دل میں بڑا خوش ہوا کہ دیکھو کم از کم 7 دن کا خرچہ تو میں نے بچا لیا نا۔ جب میں گھر میں نہیں تھا تو کھانا بھی نہیں پکانا، وہی پکے گا جو بیوی کھائے گی۔ اب یہ گھر پہنچا اور تھوڑی دیر گزری کے 7 مہمان آ گئے۔ بیوی کو کہنے لگا کہ گویا میں گھر میں ہی رہا نا، باہر تو گیا ہی نہیں نا، میں نے جو 7 دن بچت کی تھی 7 کٹھے آ گئے۔ تو اس لیے بہرحال اپنے خاوند کی بات کا انکار نہ کرو، انکار سے ضد بنتی ہے، پیار سے سمجھاؤ، نہ سمجھے تو دوسرا نسخہ آسان یہی ہے کہ والدین کو بلا لیا کرو، انشاءاللہ تمہیں 2-3 دن کے بعد خود اجازت دے گا۔ میں نے 8 ذی الحجہ کی رات کو عائشہ مسجد سے عمرے کے لیے حج تمتع کی نیت سے احرام باندھا، عمرہ کیا، سر منڈوا لیا، صبح مینا آ گیا، حج مکمل کیا، پھر سر منڈوایا، جبکہ میں کام کی غرض سے مکے میں مقیم ہوں۔ بہرحال آپ کا حج تو ہو گیا، لیکن آپ نے غلطی کی۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں یا جدے میں رہتے ہیں یا میقات کے اندر رہتے ہیں، مثلا میقات ہے رابغ، ادھر میقات ہے طائف، تو اس کے اندر جو رہنے والے وہ تمتع کر ہی نہیں سکتے۔ تمتع ان لوگوں کے لیے ہے جو آفاقی ہیں، جو میقات کے باہر سے آتے ہیں۔
کہ وہ حج کے مہینوں میں آ کے عمرہ کریں، عمرے سے فارغ ہو جائیں، پھر حج کا احرام باندھیں، ان کا تمتع ہوتا ہے۔ مکے میں رہنے والا یا جدے میں ان کا حج افراد ہوتا ہے، تمتع ہوتا ہی نہیں۔ بہرحال اب آپ نے کر لیا ہے اور بکری بھی دے دی، اللہ قبول کرے، ورنہ کرنا نہیں چاہیے تھا آپ کو۔ حنفی مسلک میں عورتیں سجدے میں ہاتھ اور بازو زمین سے ملائیں گی، ہاں ملائیں گی، کوئی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ بنیادی طور پہ بات سمجھو، اعتراض کرنا بڑا آسان، لیکن بات سمجھنا جو ہے نا اس کے لیے علم کی، فہم کی اور اہل علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بنیادی بات دیکھو کہ اللہ نے عورتوں کے لیے جتنا پردہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اب دیکھیں نا، مرد کی نماز مسجد میں افضل ہے، عورت کی گھر میں افضل ہے، تاکہ وہ گھر سے نکلے نہ کسی کی نظر ہی نہ پڑے۔ اچھا، گھر کے صحن کے بجائے کمرے کے اندر اور زیادہ افضل ہے۔ تو مقصود یہ ہوا کہ عورت کے لیے ہر عمل جو بھی کرے اس میں حجاب ہونا چاہیے، اس لیے مرد اپنے ہاتھ نیچے نہ رکھے، لیکن عورت اپنی ٹانگیں نکال کے بدن بھی لگائے گی، ہاتھ بھی لگائے گی، تاکہ اس کا سطر زیادہ قائم رہے۔ ویسے اگر وہ مردوں کی طرح بھی نماز پڑھ لے، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن افضل وہی ہے کہ سطر زیادہ ہو۔ سجدے میں کوئی اور عورت آپ کے بازو اٹھا دے، کوئی نماز ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ ایک ماں اور 3 بیٹیاں مٹی کا تودے گرنے کی وجہ سے شہید ہو گئیں، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفرہم وارحمہم، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال وہ تو بیچاری شہید ہو گئی نا، اچانک موت آ گئی۔ حکیم اللہ یا علیم اللہ، مجھے پتہ نہیں، بہرحال ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ کہتے جی کہ صفا مروہ کے ہر چکر پر دعا کریں یا صفا مروہ مکمل 7 چکروں کے بعد دعا کریں؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ صفا پہ دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے، مروہ پہ بھی کھڑے ہو کے دعا مانگیں تو یہ مقام ہے قبولیت دعا کے، لہذا ہر دفعہ مانگا کریں۔ اور ویسے چلتے ہوئے جو ہے وہ بھی دعا ہے، رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت اللہ العز الاکرم، یہ بھی دعا ہے۔ تو اس لیے ہر دفعہ دعا کریں، اور جتنی اللہ سے زیادہ مانگو گے اتنی اللہ راضی ہوتے ہیں۔